میرے بھائی میں عرض کرنا یہ چاہتا تھا، جب آدمی کے اوپر گناہ آ جاتا ہے شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے زور لگانے سے، شیطان کے غلبے سے، اور وہ بندہ اپنے گناہوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا رونا گڑ گڑانا پسند آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، مزکہ کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، پھر اللہ کے کلام کا نور اس کے دل کے اندر سماتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام نور ہے، اور جب آدمی کے دل میں نور آتا ہے تو نور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اندھیرے کے اندر آپ روشنی جلا دیں، پورا گھر اجالا ہو جاتا ہے، ایسا اجالا ہوتا ہے، ایک ایک چیز نظر آنے لگتی ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کے کلام کے نور سے منور ہو جائے تو ہم کو اندر جو تاریکی ہے، گناہ کی تاریکی ہے، ایک ایک تاریکی نظر آئے گی۔ آپ کو یہ نظر آئے گا، بار بار آپ کے دل میں کھٹکے گا۔ اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ایک وقت نماز چھوٹ گئی، آپ کا دل بے چین ہو جائے گا، آپ کا دل تڑپ جائے گا، آپ کا دل مضطرب ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ بار بار آپ کا دل بے چین ہو کر یہ کہے گا، پہلے تو نماز پڑھ، کام کرنے گیا، کام میں دل نہیں لگتا، کھانے گیا، کھانے میں دل نہیں لگتا، محبوب کے پاس گیا، محبوب کے پاس دل نہیں لگتا، بس اس کا دل یہ چاہتا ہے وہ جو گناہ ہو گیا ہے، نماز چھوٹ گئی ہے، پہلے اس گناہ کو چھوڑا جائے، نماز ادا کی جائے۔ وہ آدمی بے چین ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کے نور کا اثر ہوتا ہے۔ جب دل منور ہوتا ہے، اس کو آئینے کی طرح سے اپنے دل کے اندر گناہوں کی ایک ایک چیز جھلکنے لگتی ہے اور اس کو نظر آنے لگتی ہے۔ ایک باپ ہے اپنے بیٹے پر ظلم کرتا ہے، ایک باپ ہے اپنے بیٹے پر ناانصافی کرتا ہے، ایک باپ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، تو اس کو جب دل مزکہ ہوتا ہے اس کا دل تڑپتا ہے اور اس کو تنہائیوں میں احساس ہوتا ہے، تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ حق مارا ہے۔ اگر آپ نے ایک بیٹے کے ساتھ ایسا کیا کہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، دوسرے بیٹے کو آپ کم دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، یہ گناہ ہے، معصیت ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی، دوسری اور پہلے شادی کی گھر میں، یعنی پہلی بیوی کے بطن سے بچہ تھا ان کے، اور دوسری بیوی شادی کر کے لایا تو دوسری بیوی کی گود میں بھی بچہ تھا۔ دوسری بیوی نے ایک دن کہا، حکیم آپ یہ جو زمین ہے، یہ جائیداد ہے، آپ اس بچے کے نام لکھ دیں، تب تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ورنہ رہ نہیں سکتی، آپ لکھوائیں اور اللہ کے رسول کو گواہ بنائیں۔ حضرت حکیم ابن حزام اپنی بیوی کی محبت میں آ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنی جائیداد اپنے اس بچے کے نام کرنا چاہتا ہوں، آپ گواہ رہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہیں، آپ جانتے ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں، فوراً آپ حکیم سے پوچھتے ہیں، یا حکیم یہ بتاؤ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ کہتا ہاں یا رسول اللہ، میری اور بھی اولاد ہے، دوسری بیوی سے اور بھی اولاد ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، حکیم یہ بتاؤ تم نے اس کے نام بھی اتنی جائیداد کی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ تم اپنے بیٹے پر ظلم کر رہے ہو، یا اولاد پر ظلم کر رہے ہو۔ الظلمات ظلمات، ظلم بہت ساری تاریکیاں لے کر آتا ہے۔ جب آدمی ظلم کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، احساس نہیں ہوتا، چونکہ اس کا دل بالکل اندھیرا ہو گیا ہے۔ جیسے اندھیروں میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایسے اس آدمی کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، پہلے اپنے دل کو مزکہ کرو۔ اللہ کے رسول نے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حکیم ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، یہ سخت ترین گناہ ہے، یہ ظلم ہے، ایسا مت کرو۔ میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا، اگر آپ اللہ کے کلام کا نور اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل کو مزکہ بنائیے، گناہوں سے پاک کیجئے، گناہوں کو صاف کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ
ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ فرمایا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، سب گناہوں کو چھوڑو، تب آپ کا دل مزکا ہوگا، آپ کا دل پاک ہوگا، آپ کا دل منور ہوگا۔ جب آپ کا دل منور ہوگا، جانتے ہیں پھر اللہ کے کلام کا نور آپ کے دل میں آئے گا۔ دیکھو میرے بھائیو، جب اللہ کے کلام کا نور دل میں آتا ہے تو صرف وہ دل کو منور نہیں کرتا، پورے ماحول کو منور کرتا ہے، پورے معاشرے کو منور کرتا ہے، پورے اطراف کو منور کرتا ہے، پورا ماحول گناہوں سے پاک ہونے لگتا ہے، پورا ماحول گناہوں سے صاف ہونے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کا دل منور ہوا تو پورا معاشرہ ان کا منور ہو گیا، پورا معاشرہ، پورا خاندان، پورا سماج منور ہو گیا۔ اس خاندان میں، یعنی صحابہ کرام کے خاندان میں، صحابہ کرام کے سماج کے اندر بالکل منور سماج تھا اور گناہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے کبھی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کا حکم ہوتا، اللہ کا کلام آتا اور فوراً اس کے اوپر عمل شروع ہو جاتا، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنے دل کو منور کریں، پھر ہمارا سماج، معاشرہ، خاندان منور ہوگا، پھر اس کے بعد کے اندر آپ دیکھیں گے پورا سماج روشن ہو جائے گا، گناہ سے پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اور جب معاشرہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کی دولت کی برکت سے ہوتا ہے۔ جب معاشرہ منور ہوتا ہے دوستو، یقین مانو اللہ کی رحمت آنے لگتی ہے، اللہ کی مصیبت سے وہ معاشرہ بچنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پورے معاشرے کو گناہوں سے، مصیبت سے بچانے لگتا ہے۔